نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے۔ الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا الموتا موت کو والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے ایکم کون تم میں سے احسن بہترین یا اچھا عملاً عمل کرنے والا ہے وہ ہوا اور وہ العزیز غالب الغفور بخشنے والا ہے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے ایکم تم میں سے کون احسن عملا عمل کے اعتبار سے اچھا ہے وہو العزیز الغفور اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب الذی جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس سے مراد تھا کہ وہ ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہ 4 آیتیں یعنی کہ پہلی آیت دوسری آیت اور باقی کی 2 آیتیں یہ 4 آیتیں مل کر کے اس بات کو بیان کرتی ہیں یا یونیورسل ٹروتھ کو بیان کرتی ہیں اور ایک کرائٹیریا بیان کرتی ہیں کہ معبود کون ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی معبود ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت تھی، اور اللہ ہی وہ معبود ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ موت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور زندگی کا بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو نکالا تو انہیں سلا دیا گیا، اور پھر جب جس جان کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور اس انسان کے جسم میں اس روح کو پھونک دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ پہلے مردہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روح کے ذریعے سے یعنی روح کے پھونکے جانے کے بعد اس کو زندگی دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی جو ہے وہ لائف لیس تھنگ ہے، تو پھر اس طریقے سے وہ پہلے مردہ ہوتا ہے چونکہ مٹی سے بنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس کا تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ایگ کی صورت میں ہوتا ہے اور ابھی باپ کے نطفے سے نہیں ملا ہوتا تب وہ ایک مردہ حالت میں ہوتا ہے، اور پھر جب وہ باپ کے نطفے سے ملتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ ایک زندگی اس سے جنم لیتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سویا ہوا ہوتا ہے اور جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا یعنی حیات کو پیدا کیا، یعنی جو لوگ آج زندہ ہیں تو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہر زندہ ایک ایک لمحہ اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے۔ بعض کے نزدیک موت سے مراد دنیا کی زندگی ہے جس میں ہر شے کو فنا ہے، اور حیات سے مراد آخرت کی زندگی ہے کہ الٹیمیٹ لائف ہے۔ جبکہ اگر زندگی کو اس معنی میں لیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں انسان کو اس کی جوہر دکھانے کا موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ انسان کو آزمائے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ دراصل موت اور زندگی کو بنانے کا اصل ایم ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں جو دارالامتحان ہے صرف اس لیے نہیں آیا کہ کھائے پیے اور مر جائے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور صلاحیتوں کا اظہار کرے، اس چیلنج کو قبول کرے جو شیطان نے اللہ کے سامنے انسان کے لیے رکھا تھا کہ میں انسان کو اس وقت تک بہکاؤں گا جب تک کہ وہ میرے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو بہکا کر دیکھ لے، اب جو تیری مانیں گے تو وہ تیری طرح تیرے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان کے اعمال برے ہوں گے اور انجام بھی برا ہوگا، اور وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ کہلائیں گے۔ اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اچھے اعمال کریں گے اور یقیناً اللہ کے اچھے بندے ہوں گے تو وہ صبر کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے ان کو دونوں راہیں بتا دی، اچھی بھی اور بری بھی، دونوں کے نفع اور نقصان بھی بتا دیے کہ کہاں کیا ہوگا۔
اب جو چاہے برا عمل کرے اور جو چاہے اچھا عمل کرے، تو جو شکر گزار بنے گا وہ اپنے لیے شکر گزار بنے گا، اور جو کوئی ناشکرہ بنے گا تو وہ اپنے لیے ہی ناشکرہ بنے گا۔ البتہ اللہ اس پر بھی غالب ہے کہ ایک کافر کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، یعنی وہ کافر اگر ہدایت پانے والا ہوگا یا ہدایت چاہنے والا ہوگا یا ہدایت کی طرف جانے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیں گے۔ اور اگر کوئی مومن ایسے کام میں لگ جائے جو کفر والے ہوں، یعنی جو گمراہی چاہتا ہے، وہ ہدایت کی بلندیوں پر بھی تکبر کا اندھیرا اوڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ شیطان ہوا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور توبہ نہ کر سکا، اور نہ ہی اللہ کی جانب پلٹ سکا، بلکہ اپنے کفر اور گمراہی پر ڈٹ گیا، تو قیامت تک کے لیے راندہ درگار ٹھہرا۔ مگر جو اللہ کی جانب پلٹ آئے گا اور توبہ کر لے گا اور اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پانے والا اور شکر گزار انسان بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔